شکر نعمت اور بخشش کا یہی سامان ہے۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبل اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم اب نور خدم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم اب نور خدم طالع ہوا۔ سبھی مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے۔ اس امت میں پیدا ہونے کا اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، اور آج جمعہ کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ، یہ وہ مقدس اور متبرک تاریخ ہے کہ جس میں امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پر جلوگر ہوئے۔ اس دنیا میں رنگ و بو میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، تو یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال گزر گئے، 15 صدیاں گزر گئی۔ تمام مصلیان مسجد کو اس متبرک دن کی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد ہے۔ حاضرین محترم، باتیں تو بہت ہے آج نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اسی لیے گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جمعہ چونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالی عام جمعوں سے ہٹ کر خطاب اس جمعہ کو، چونکہ ولادت باسعادت کے واقعات بھی ہیں، عظمتیں بھی ہیں، وہ سب چیزوں کو بھی بیان کریں گے تو وقت ناکافی ہوگا، تو معمول کے مطابق خطاب تھوڑا ہمیشہ سے انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس موقع پر اگر یہ باتیں سنی جائے گی تو اس کا مزہ اور اس کی فضیلت اور اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ بھی ہمیشہ کے وقت سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگی۔ تو الغرض حاضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کیا باتیں بیان کی جائے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ اچھی طرح سے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ میلاد کا جو لفظ ہے، لفظ میلاد، اس لفظ کو لے کر بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے کہ میلاد ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے، میلاد منانے کا اہتمام کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیا اللہ پاک نے یہ اہتمام کیا یا نہیں کیا، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا یا نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے، اس کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے پہلے ہم، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے سے، یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حجت شرعی ہے، شریعت کی بہت بڑی حجت ہے، دلیل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پیدائش، پیدائش کو کہتے ہیں، اور میلاد کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ بات ادا ہو جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، میلاد کے منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے حالات، واقعات اور جو عجائبات قدرت کا اس وقت ظہور ہوا، اس کا ذکر کرنا، اس کے لیے محفل کا اہتمام کر کے اس میں لوگوں کو جمع کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنا، اور آپ کی میلاد پاک کے واقعات کو بیان کرنا، یہی اس کا مطلب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر غالب آ جائے فرمایا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی میلاد کا ذکر اپنے کلام مجید میں کیا ہے
اور صرف نبی پاک کی میلاد کا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا اور دیگر انبیاء کے پیدائش کا اللہ پاک نے ذکر کیا، تو ان کی پیدائش اگر خصوصیت کے ساتھ ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا اگر اس میں ظہور کیا جائے اور کچھ ایسی عجیب چیزیں اس میں ظاہر کی جائے تو اس کا بیان کرنا یہ شریعت کی روح سے جائز اور درست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑی شان اور عظمت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ میلاد پاک کے واقعات، یہ حالات اور میلاد کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوئی، اللہ پاک نے جو اہتمام فرمایا، یہ چیزیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، تو یہ مطلب یہ ہوا کہ احادیث میں یہ چیزیں اسی وقت ملے گی جبکہ صحابہ کرام نے اپنی زبان سے اس کو بیان کیا ہو۔ صحابہ کرام نے اپنی زبان سے نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ اس کو بیان کیا اور اپنے حد تک محدود کر کے نہ رکھا، بلکہ آنے والی دنیا تک نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے واقعات کو انہوں نے پہنچایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو از اول تا آخر کیسی شان اور کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسے کمالات اور کیسی خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمہ، میرے حبیب آپ اپنی زبان سے فرما دیجیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہیں مل جائے تو اس پر تمہیں خوشی اور مسرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فریحہ یفرحو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی اور مسرت کیا آتے ہیں کہ تم چاہیے کہ خوشیاں مناؤ فرما جا۔ یفرحو یہ جمع کا لفظ ہے اور فل یفرحو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ فریحہ یفرحو عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ امر کے لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی جب کسی چیز کا حکم دیا جائے، جب کسی چیز کے بارے میں حکم ہو تو اس وقت یہ صیغے کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ سینٹنس اسی وقت یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ فضل کا اور رحمت کا۔ یہ دو چیزیں جب مل جائے تو خوشی اور مسرت کا اہتمام کرو فرمایا۔ اب خوشی اور مسرت کا جو طریقہ ہے شریعت مطہرہ میں جائز، شریعت مطہرہ کے حدود میں رہتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کو ان دو لفظوں کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ فضل اور رحمت تو ہمیں کیا مطلب اس کا سمجھ میں آئے گا، آپ غور فرمائیے کہ فضل اور رحمت کہتے کس کو ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ دونوں چیزیں جب مل جائے تو اللہ پاک نے خوشی اور مسرت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میلاد کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، خوشی اور مسرت کا اہتمام کرنا یہ فطری تقاضا ہے، یہ طبیعت میں داخل ہے، آدمی کی فطرت اور طبیعت ہے کہ جب اس کو کسی چیز کے بارے میں خوشی مل جائے تو وہ آدمی اس خوشی کو اپنے حد تک محدود کر کے نہیں رکھتا ہے بلکہ ایک سے چار لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ خوشی ملی ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس خوشی کا چرچا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ اگر کسی کی اچھی جگہ جاب لگ جائے تو وہ اس خوشی کو اپنے حد تک محدود نہیں کرتا، اپنے دوستوں میں اس کا چرچا کرتا ہے کہ مجھے اچھی سیلری وہاں مل گئی ہے، مجھے اچھی جاب وہاں پر مل گئی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ خوشی اور مسرت اگر کسی کے پاس آئے تو وہ اس کو اپنی حد تک محدود کر کے نہیں رکھتا ہے، ایک سے چار لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ دو چیزیں مل جائے۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ سیدی ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں فضل اور رحمت، فضل سے مراد یہ دنیا کی نعمت ہے اور رحمت سے مراد یہ آخرت کی نعمت ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی، تیرے رحمت کے دروازوں کو مولا میرے لیے کھول دے، تو رحمت دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مل کر کہی جائے تو رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رحمت یہ آخرت کی نعمت کو کہتے ہیں اور فضل کا تعلق یہ دنیا کی نعمتوں سے ہے، یعنی دنیا میں اللہ جو دین کے اعتبار سے جو ہر اعتبار سے بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے خدا کے گھر میں تو خدا سے اس کی رحمت کا سوال کیا اور کہنے لگے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ تجھ سے میں تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں۔ تو خدا کے گھر سے باہر گئے تو فضل کو تلاش کیا، اس لیے کہ دنیا میں جاتے ہیں تو فضل کو اور اس کی مہربانی کو اللہ پاک کی ہم مانگتے ہیں۔ تو فضل اور رحمت
یہ دونوں چیزوں کا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ اب بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ فضل ہے یا نہیں ہے، کیا رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں کہوں گا تو بات رد کر دی جانے کے قابل ہوگی، لیکن قرآن میں حبیب پاک علیہ السلام کی ذات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت تمام عالموں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کا وجود مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا ذکر اپنے کلام مجید میں یہ کہہ کر نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا جب اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے حبیب کو جب میں نے بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ احسان عظیم میں نے کیا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رحمت ہے، رحمت کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ میرے حبیب کو میں نے عالموں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ رحمت ملے، خوشی اور مسرت کا اہتمام کرو، تو حبیب پاک علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر خدا کی رحمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ذات مصطفیٰ سب سے بڑی رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ اس سے بڑھ کر خدا کی نعمت کوئی اور نہیں کہ حبیب پاک کی آمد کے ذریعے سے اللہ نے ایمان دیا، دین دیا، مصطفیٰ کے ذریعے سے قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے گڑھے کے قریب تھے محبوب، آپ نے یہ احسان کیا کہ ان کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف ان کی رہبری فرمائی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ اب آئیے کہ عید جس اہتمام کے ساتھ کہتے کہ عید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشی اور مسرت کے آتے ہیں۔ اب عید بولا جائے یا نہ بولا جائے، اس کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ قرآن کی آیت سے بات کر رہا ہوں، سنی کہ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار ایک دسترخوان کو تو آسمان سے نازل فرما۔ دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کے اقسام ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے دعا کی، عرض کیا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، آئے اللہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان کو نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، تاکہ اس دن کو جس دن دسترخوان تیری بارگاہ سے نازل ہوا ہے کہ جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، اس دسترخوان پر کیا ایمان ہے، کیا اس پر اسلام ہے، کیا اس پر کلام ہے؟ نہیں، کھانے کی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہے۔ اے پروردگار ایک دسترخوان کو نازل کر فرما تاکہ اس کو ہم پہلے اور آگے گزرے ہوئے اور آنے والوں کے لیے عید کا دن بنا رہے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، اور تیری نشانی کے طور پر اس کو ہم عید کے لیے استعمال کریں، عید منا لیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایک دسترخوان کے نازل ہونے پر عرض کیا مولا وہ دسترخوان جب نازل ہوگا اس کو ہم عید کا دن منا لیں گے۔ تو دسترخوان جس میں دنیا کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں ہوتی ہے، اس کے نازل ہونے پر پیغمبر عرض کر رہے ہیں اس کو ہم عید کا دن منا لیں۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری پر اگر وہ دن ہمارے لیے عید کا نہ ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا، جو اکرام فرمایا، اور جو اس کے لیے اللہ پاک نے سجاوٹیں، احادیث پاک کی روایتیں گواہ ہے۔ احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے ایمان کی نگاہ سے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا اللہ نے کیسا اہتمام کیا۔ تو یہ دو چیزیں تو آپ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے سمجھ لیے کہ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب آئیے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ نے جو اہتمام فرمایا اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسے جلیل قدر عالم ہیں کہ دنیا علم میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، اور ہر کوئی ان کی قابلیت اور ان کی لیاقت کا اعتراف کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے مصنف ہیں۔ یہ وہ ایسے جلیل قدر عالم آج کے نہیں بلکہ صدیوں پہلے کے وہ ایسے عالم ہیں کہ ہر مکتب فکر کا ماننے والا ان کی علمی لیاقت کا اعتراف کرتا ہے، دنیا علم میں ان کی ماہریت اور ان کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر اللہ نے جو اہتمام کیا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسا اہتمام فرمایا، کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکرام فرمایا۔ حبیب پاک علیہ السلام بھی دنیا میں آنا نہیں، حبیب پاک کی آمد سے پہلے ہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا تھا اسی وقت حضرت آدم عرض کرنے لگے پروردگارا یہ ذات گرامی جس کا نام میں نے عرش پر دیکھا، جس کا نام میں نے جنت کے ہر پتے پتے پر دیکھا، مواہب دنیا میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک جب تو نے مجھے جنت
میں داخل کیا تھا تو جنت میں کوئی جگہ میں نے ایسی نہیں دیکھی جہاں تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام نہ لکھا ہو۔ بتا یہ ذات گرامی کون ہے، کیا شان اور کیا عظمت ہے حبیب پاک علیہ السلام کی۔ حضرت آدم پوچھتے ہیں مالک کوئی جگہ جہاں میری نظر پڑتی ہے تیرا نام اگر لکھا ہوا دیکھا تو تیرے حبیب کا بھی نام لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے آدم یہ ذات گرامی وہ ہیں کہ جو تمہاری اولاد میں ہوں گے اور سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، اور یاد رکھنا اگر انہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا، یہ دنیا کی سجاوٹ، یہ دنیا، یہ آسمان و زمین کو میں نہیں سجاتا تھا، یہ آسمان و زمین، یہ دنیا، یہ جنت و دوزخ، یہ ساری چیزیں اگر پیدا کیا اسی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین اس وقت آئے جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ تانا دے رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ پاک نے خلیل کہا، خلیل دوست کو کہتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے خلیل کا لفظ استعمال کیا، انہیں اپنا خلیل بنایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین اسی وقت جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ان لوگوں کے تان و تشنیع کی وجہ سے آپ اپنے قلب پر بار مت لیجیے گا، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو کیا ہوا، مگر آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حبیب کے معنی چاہت کے بھی ہیں، چاہے جانے والے کے بھی ہیں۔ خلیل دوست کو کہتا ہے، حبیب جس میں ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی رضا کا لحاظ فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگارا تو نے مجھے کریم بنایا، ہم کرامی کا شرف تو نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن یہ دونوں شخصیتوں کے بارے میں حضرت موسیٰ کا سوال ہے کہ کلیم اور حبیب یہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ تو نے تیرے حبیب کو اپنا حبیب بنایا۔ من فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الکلیم یعمل برضاء مولا، کلیم وہ ہوتا ہے جو خدا کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے خدا جس کی رضا چاہتا ہے، خدا جس کو راضی کرتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حبیب کی رضا کا اللہ پاک نے لحاظ کیا، حبیب کی مرضی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لحاظ کیا کہ جہاں امام الانبیاء کی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو، اپنے حکم کو تبدیل کر لیا کہ محبوب جہاں تمہارا منشا ہو، تمہاری مرضی ہو، ہم اس کو پورا ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لحاظ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی اللہ پاک نے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہر پیغمبر کو اللہ نے حبیب کی آمد کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ یاد رکھنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبیو تم کو نبوت اور رسالت کا منصب ضرور ملے گا، میں تم کو نبی اور رسول ضرور بناؤں گا، لیکن جس وقت تم نبی اور رسول بن کر دنیا میں جائیں گے اور تمہاری امتیں تمہاری اتباع کرے گی، تمہارا کلمہ پڑھے گی، اسی دوران میں اگر میرے حبیب آ جائیں گے تو یاد رکھنا تم اپنی امت سے بھی کہنا کہ کلمہ میرا نہیں، یہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، اور خود بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھتے چلے جا رہا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، خاتم اور خاتم دونوں اعتبار سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ خاتم کہتے ہیں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے، اور خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والے، یعنی انبیاء کرام کی نبوت کی سند پر حضور پاک علیہ السلام کی مہر ہے خاتم، کہ مہر لگانے والے، یعنی جس کی سند پر حضور نے سگنیچر نہ کی اللہ اس کو نبی نہیں بنائے گا۔ تو جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ان کی نبوت پر نبی پاک علیہ السلام کی مہر ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وخاتم النبیین، خاتم بھی پڑھا گیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم اور خاتم دونوں اعتبار سے فضیلت بخشی فرمایا۔ تو حاضرین محترم، یہ شان اور یہ عظمت کہ حبیب پاک کی آمد سے قبل ہی اللہ پاک نے اہتمام فرمایا، نور مبارکہ کے فیضان کو اللہ نے عام کیا، انبیاء کے نام کو پیدا کیا، اور وہ نور مبارک کا فیض منتقل ہوتا ہوا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ میں آیا، وہاں منتقل ہوا تو برکتیں اور رحمتیں انہیں عطا کیا۔ یہ میرا اور آپ کو بیان نہیں، حدیث پاک میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، چچا جان بھی ہے، انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پیش کیا، حضور پاک علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا، سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا، اور عرض کرنے لگے حضور جب آپ کا نور مبارک سب انبیاء کو برکتیں دیتا ہوا، آپ کے دادا جان کی جب تش میں آیا ان کو برکتیں اور رحمتیں یوں ملی۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا بیان موجود ہے کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ جب جنگل سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب جنگل سے گزرتے
تو جنگل کے شیر آتے حضرت عبد المطلب کے سامنے اور اپنا سر جھکاتے اور کہتے یا عبد المطلب ارکبنا، اے عبد المطلب آپ ہماری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، آپ ہماری پیٹھ کو اپنی سواری بنا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نور کی تجلی جو آپ کی پیٹھ میں چمک رہی ہے، لنتشرف بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی ذلک، آپ کی پشت میں نور مصطفیٰ کی جو تجلیات ہے اس کی کچھ بزرگی ہمیں بھی مل جائے۔ تو شیروں کو یہ عقیدہ کس نے دیا تھا؟ ان کے دل میں تو یہ تو رب نے ڈالا تھا کہ یہ حبیب پاک کے دادا عام نہیں ہے، عام اگر ہوتے تو لقمے تر سمجھ کے کھا لیا جائے، لیکن یہ خاص ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو سواری بنا دیا جائے۔ تو شیر آ کر اپنے آپ کو سواری کے طور پر پیش کر دیتے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں۔ تو حاضرین محترم، جب یہ نور آگے منتقل ہوا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں، تو آپ کے نور کا فیض آپ کی والدہ ماجدہ کو یوں ملا کہ آپ خود فرماتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی ماں بننے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نورانی سواریوں کو بھیج کر مجھے اس کا علم اور اس کی خوشخبری اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی کہ مجھے پتا تو تھا نہیں کہ یہ کیا شرف ملنے والا ہے۔ وہ نورانی سواریاں کر مجھے مبارکبادیاں دینے جاتی، اور وہ اہتمام اور وہ فیض اور وہ برکت نبی پاک علیہ السلام کی نور کی ملی کہ فرمایا فما وجدتہ مشقتا، حبیب پاک علیہ السلام جو میرے بطن میں تھے، میرے شکم میں تھے، شکم مادر مہربان میں نور مصطفیٰ جب موجود تھا، فرمایا کہ کوئی تکلیف اور کوئی مشقت کو میں نہیں پایا۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی والد ماجدہ جب چلتی ہے تو پتھر سنگریزے مکہ مکرمہ کے موم کی طرح نرم بن جایا کرتے تھے، اور جب کنویں کے پاس پانی لینے کا ارادہ کرتی فرماتی کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، جتنا ہونا لیتی پھر پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ تو لینے کا ارادہ کرتی ہوں تو پانی اوپر آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نور کے یہ فیض کو میں دیکھنے لگی۔ اب وہ وقت آیا جس میں امام الانبیاء کی تشریف آوری ہونے والی تھی، حبیب پاک علیہ السلام کی آمد ہونے والی تھی۔ وہ وقت قریب آیا اور کیا دیکھتی ہوں کہ جو عجائبات اللہ پاک نے حبیب پاک کی آمد سے پہلے ظاہر فرمائے کہ دنیا میں جو بت تھے وہ اوندھے گر گئے، دریا سارا خشک ہو گیا، اور آتش کدہ فارس جو 1000 برس سے اس آگ کو کبھی انہوں نے بجھنے نہ دیا تھا، وہ آگ اچانک بجھ گئی، اور اللہ پاک نے وہ اہتمام فرمایا، وہ اکرام فرمایا کہ یہ حبیب پاک کی آمد کو، یہ خوشخبری اور استقبال کو دیکھ کر شیطان جبل ابو قبیس پر ٹھہر کر سارے کے سارے شیاطین اور ابلیس سے کہنے لگا کہ تمہاری لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ قریش میں ایک عظمت والے رسول تشریف لانے والے ہیں، ہر طرف اللہ پاک نے خوشی اور مسرت کا اہتمام فرمایا، اور آپ فرماتی ہی کہ میں اپنے گھر کے تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی اور 4 دیواری میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت میں تنہا تھی اور مجھے وہ کیفیات طاری ہونے لگے جو عام عورتوں پر ہوتے ہیں۔ اب میں فکر مند ہونے لگی کہ یہاں میری خدمت کے لیے تو یہ عورتیں ہیں نہیں، اللہ پاک یہاں کیسے میرے لیے انتظام فرمائے گا۔ یہ خیال آیا ہی تھا، اچانک میری نگاہ پڑتی ہے ایک کونے میں تو بڑی قد و قامت کی عورتیں نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے اور یہ میری حالت کی خبر آپ کو کیسے ہو گئی، آپ کیوں آئی؟ کہتی ہے کہ ہم آئی نہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا میں عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں خدمت کرنے والی عورتیں عام ہوتی ہے، لیکن اب میرے حبیب تشریف لانے والے ہیں۔ اے جنت کی خواتین و مستورات، تم داعیہ بن کر چلی جانا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور تمام قرآن بہشت حبیب پاک علیہ السلام کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہو چکی ہے۔ اب وہ اہتمام اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ فرماتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہ جو نورانیت اور جو روشنی میرے اندر سے نکلی، مکے کی 4 دیواری میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو میں دیکھنے لگی۔ اور حدیث پاک میں اضاعت کے الفاظ ہے، اضاعت، مکے کے جو سنگریزے تھے وہ چمکتے ہوئے نظر آنے لگے، جگمگاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں پتھر آپ کو دکھتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو ہیرا ہے وہ چمکتا ہے۔ تو حدیث میں اضاعت کے الفاظ ہے، اضاء یضیء اضاء، یہ عربی زبان میں بہت زیادہ کوئی چیز اگر چمکے اس کے لیے کہا جاتا ہے اضاء، کہ جو روشنی میں جو چیز چمکتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پتھر نظر آنا اور ہے، چمک کر نظر آنا اور ہے۔ تو ہر پتھر مکے کا، ہر سنگریزہ چمکتا ہوا نظر آنے لگا، جگمگاتا ہوا نظر آنے لگا۔ اضاءت منہ قصور شام، ملک شام کے محلات بھی چمکنے لگے۔ وہ نور کو میں نے دیکھا کہ جو میرے اندر سے نکلا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری فضا روشن اور معطر ہو گئی، اور نگاہیں اس کی وجہ سے منور ہو گئی۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا حبیب پاک علیہ السلام کی آمد کا۔ اب اللہ پاک نے استقبال کے لیے، اہتمام کے لیے خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ
حبیب پاک کی آمد کے موقع پر جو اہتمام اللہ نے فرمایا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اس وقت اللہ نے سورج کی روشنی میں اضافہ کر دیا، چاند کو ایک نور کا لباس اللہ پاک نے پہنا دیا، فخر سے پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہونے لگی، سمندر کی موجیں بلند ہونے لگی، سمندر کی مچھلیاں فرتے مسرت میں جھوم کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی، مشرق اور مغرب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے۔ سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمہ اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ جانوروں میں عید کا سما بن گیا تھا، جس طرح عید کے موقع پر اہل اسلام ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، اس طرح جانوروں کے اندر وہ عید کی خوشی آ گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ کوئی فرشتہ آسمان پر نہ رہے گا، سارے استقبال کے لیے زمین پر چلے جائیں، ہر فرشتہ حبیب پاک کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے زمین پر آ گیا۔ اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں موجود تھی، تو فرماتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر حبیب پاک جب باہر تشریف لا رہے تھے اور اس وقت ایسی خوشبو مہکنے لگی کہ میری نظر اس خوشبو کو دیکھ کر جو فضا معطر ہو گئی، جب میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے کیا دیکھتی ہوں، صبح صادق کا وقت ہے، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ رہے ہیں، ستارے آسمان کے زمین کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ صحابیہ کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں ستارے میرے سر پر گر نہ جائے، اتنے قریب آ چکے تھے۔ حالانکہ صبح صادق کے وقت کسی ستارے کو آسمان پر طلوع ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھتے ہیں، وہ وقت ستاروں کے چھپنے کا ہوتا ہے، نکلنے کا نہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حبیب پاک کی آمد کی خوشی میں وہ اہتمام کیا کہ آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے اللہ نے زمین کو چمکا دیا۔ ستارے زبان حال سے کہہ رہے تھے ارے جس نور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ستارہ بنایا ہے وہ حبیب آئے اور ہم چھپدار نہیں ہو سکتا، سلامی دینے کے لیے دیدار کرنے کے لیے زمین کے قریب آئے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت ایسی شان اور ایسی عظمت کے ساتھ ہوئی۔ ایک بات ہے کہ آج 1500 برس گزر گئے حبیب پاک کی پیدائش کو، سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن کوئی حبیب پاک کا چاہنے والا غلام عاشق حبیب پاک کی میلاد کے موقع کو نہیں بھولتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور میلاد صرف حضور کا مناتے ہیں، دیگر انبیاء بھی دنیا میں ان کا میلاد نہیں مناتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شان سے حبیب پاک کی پیدائش ہوئی کسی اور نبی کی پیدائش اس شان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور ایک جو وفادار امتی ہوتا ہے وہ حبیب پاک کے میلاد کے موقع کو کیوں نہیں بولتا ہے؟ سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اچھی طرح سے سن لیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت قریب آیا، کس طرح سے حبیب پاک کی پیدائش ہوئی۔ عام بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہ رو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہیں، بچہ روتا ہے تب ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اگر نہ رویا تو ماں باپ رونے لگتے ہیں کہ کہیں بچہ مر تو نہیں گیا ہے۔ بچے کا رونا ماں باپ کو خوش کر دیتا ہے، اس کا خاموش رہنا ماں باپ کو رلا دیتا ہے۔ حبیب پاک کی آمد کا جب وقت آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ایسی شان کے ساتھ آئے کہ حبیب روتے ہوئے نہیں، آہو بکا کرتے ہوئے نہیں، بلکہ سرکار دنیا کے تمام روتے ہوئے کو ہنساتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حبیب پاک نے جب قدم مبارک زمین پر رکھا، زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اور سجدہ ریز ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مقدس جبین کو، اپنی پیشانی کو مالک حقیقی اور مسجود تحقیقی کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پیدا ہونے کے بعد کہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے رب نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نماز کی وصیت کی ہے کہہ کر پیدا ہوئے، حضور نماز کا عملی طریقہ بتاتے ہوئے پیدا ہوئے، سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے قلب مقدس میں اس وقت سب سے پہلے جس کا خیال آیا اور لب مبارک جب حرکت کیے تو زبان پر جو دعا تھی، زبان پر جو کلمات تھے، زبان پر جو دعا یا کلمات آئے وہ اپنی شہزادی سید کائنات کے لیے نہیں، وہ حسین کریمین کے لیے نہیں، وہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں، وہ اپنے عزیز و اقریبا کے لیے نہیں، سب سے پہلے قلب مصطفیٰ میں جس کا خیال آیا وہ امت کا خیال تھا۔ زبان مصطفیٰ جب حرکت کی، دعا جس کے لیے نکلی وہ امت کے لیے تھی۔ حبیب پاک علیہ السلام نے اس وقت امت کا خیال کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ربی حبلی امتی کے کلمات زبان پر جاری تھے۔ اب بتاؤ جو نبی پاک علیہ السلام اپنی پیدائش کے موقع پر اپنی امت کو نہ بھولے وہ کیسی احسان فراموش امت ہوگی، وہ کیسی بے وفا قوم ہوگی جو اپنے نبی کے پیدائش کے موقع کو بھول جائے، پیدائش کے موقع پر ولادت کے واقعات کو بیان کیا جائے، ذکر کیا جائے مصطفیٰ کا تو اس پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جائے اور کہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ ارے جو مصطفیٰ نے اتنا احسان ہم پر کیا کہ پیدائش کے موقع
پر حضور نے ہم کو نہیں بولا، اور مکان سے لا مکان میں گئے اس وقت امت کا خیال تھا، اس وقت بھی امت کا خیال تھا، اور وصال مبارکہ کا جب وقت قریب آیا اللہ پاک نے سلام حبیب پاک کی بارگاہ میں نازل کیا، فرمایا کہ میرے حبیب سلام ہے آپ پر، میں آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کس حالت میں ہے؟ عرض کیا کہ مالک کوئی اور چیز کی مجھے فکر نہیں ہے، اپنے عزیز و قریبہ خاندان کسی چیز کی مجھے فکر نہیں ہے، اگر مجھے فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے، مالک میرے امت کی فکر اور ان کا غم مجھے اندر سے کھایا جا رہا ہے، اندر سے ستا رہا ہے، اسی چیز کی مجھے فکر ہے، کوئی اور چیز کا غم نہیں ہے۔ وصال کے وقت بھی امت کا خیال تھا، اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قبر اثر میں رکھا گیا جسد مبارک کو، میری نگاہ دیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، ہونٹ جنبش کر رہے تھے، میں قریب جا کر کان لگا کر سنا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ہی کلمات تھے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو جو مصطفیٰ دنیا میں آ کر امت کا خیال کیا، جو حبیب مکان سے لا مکان میں گئے تو امت کا خیال تھا، جو مصطفیٰ وصال کے وقت اپنی امت کا خیال کیا، جو حبیب پاک علیہ السلام قبر اثر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کا خیال کیا، اور محشر کا میدان ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا اللہ پاک گناہگاروں کو کھڑا کرے گا، وہ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے آئیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ نہیں کسی کے پاس جا کر سفارش لاؤ، حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ سنو امام الانبیاء کو کتنی محبت اور کتنی چاہت تھی امت سے، جس امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے طائف میں پتھر کھائے، جس امت کے لیے اپنے قدم پاک کو لہو لہان کیا، وہ امت اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بارے میں سوچتی ہے، محفل میلاد کا اہتمام کر کے سرکار کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ بتاؤ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے بڑھ کر اور احسان فراموش کون ہو گئے؟ محشر کے میدان میں کیا حال ہوگا پتہ ہے؟ سارے انبیاء کے پاس گنہگار جائیں گے، ہر نبی کے پاس یہی جواب آئے گا نہیں آج میں تمہارا والد تو ضرور ہوں، حضرت آدم کہیں گے، لیکن میں خدا کے غضب و جلال کے سامنے یہ تاب نہیں لا سکتا ہے کہ تمہاری سفارش کراؤں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ہر نبی کے پاس یہی جواب آئے گا، نفسی نفسی، خدا کا غضب عروج پر ہے، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے اپنے آپ کی فکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور پاک علیہ السلام ان کو دھتکاریں گے نہیں، ان کو بھگائیں گے نہیں، ان کو فرمائیں گے جاؤ تم کیسی بد نصیب امت ہو کہ سابقہ پیغمبروں کی امت ہے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت میں وہاں کھڑی ہوگی، اور یہ امت بھی ہوگی نبی پاک علیہ السلام ہمارے گناہگاروں کو، ہمارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو دیکھ کر ہمیں دھتکارے گے نہیں، فرمائیں کہ امتی امتی، ارے آج تو مجھے اپنی امت ہی کی فکر ہے، میں آیا ہی یہاں پر تمہاری بخشش اور مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری سفارش کروانے کے لیے ہوں۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام ایسے موقع پر اپنی امت کو نہ بھولے، وہ امت اگر حبیب کی میلاد کے موقع پر مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے تو بتاؤ کل محشر کے میدان میں امام الانبیاء کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سے بڑھ کر احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے؟ ظالموں کا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی برکت ہی سے اللہ نے ایمان دیا، قرآن دیا، تو قرآن کو لیں گے لیکن صاحب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایمان ملا لیکن جس کے ذریعے سے ایمان ملا اس ذریعے کو ترک کریں گے تو کیسے؟ کہ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم ایمان بھی لیتے ہیں لیکن ایمان جس راستے سے ملا ہے وہ راستے کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ہم نے قرآن کو لیا لیکن قرآن جس مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے وہ مصطفیٰ کو فراموش کرنے والے نہیں ہے۔ زندہ قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، اس قوم کے زوال کے دن وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جو اپنے نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کو چھوڑ دیتی ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس شان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، پیدا ہوئے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اس شان کے ساتھ حبیب پاک کی آمد ہوئی، جہاں میں آپ کا جب نور پھیلا یا رسول اللہ، ہوا کونین میں ہر سو اجالا یا رسول اللہ، خدا نے اس لیے رکھی ہے برکت صبح صادق میں کہ ہے یہ آپ کی آمد کا لمحہ یا رسول اللہ۔ اس شان کے ساتھ امام الانبیاء کی آمد ہوئی ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ فضیلت اور یہ عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ میلاد کے موقع پر اگر کوئی امتی، کوئی کلمہ گو، کوئی ایمان والا اگر اس کا اہتمام کرے اسے کیا نوازش ملے گی، لیکن ایک کافر نے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی مذمت میں سورہ تبت یدا، سورہ لہب کو اللہ نے نازل کیا ہے، ابو لہب جس کو کہا جاتا ہے،
جو سخت اسلام کا دشمن، جو سخت نبی پاک علیہ السلام کا دشمن، جو انتہائی کلمہ پڑھنے والوں سے نفرت کرنے والا، جس کی مذمت میں اللہ نے ایک سورہ نازل کیا ہے، وہ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس کے خاندان والوں میں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ سنا رہا ہوں، ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ کیا حالت ہے تیری کیفیت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بس عذاب ہے، عذاب ہے، دوزخ کے گڑھے میں مجھ کو ڈال دیا گیا ہے اور عذاب میں مجھے گرفتار کر دیا گیا ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ پیر کے دن میری 2 انگلیوں کی وجہ سے مجھے اللہ پاک سیرابی عطا فرماتا ہے، یہاں پر میرے لیے پانی کا اہتمام فرماتا ہے، یہ 2 انگلیوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ حبیب پاک کی جب آمد ہوئی، حضرت صویبہ رضی اللہ عنہا، نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلانے کا جنہیں شرف ملا ہے، وہ ابو لہب کی باندی تھی، اس نے جا کر ابو لہب سے کہا، وہ باندی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، مبارک ہو حبیب پاک علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو حبیب پاک کی آمد کی جب میں نے اطلاع سنی، جب یہ خوشخبری مجھے پہنچائی گئی، تو میں نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو کہہ دیا انت حر جا، تو آزاد ہے، اس خوشی میں تجھ کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ وہ کس لیے آزاد کیا تھا؟ وہ حضرت صویبہ ابو لہب کی باندی نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی تھی، وہ آمد کی خوشی اس نے سنائی تھی، اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ سارا جسم آج جل رہا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن میں نے یہ نیک عمل کیا کہ حبیب پاک کی ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کیا، میلاد کے اہتمام میں نے اس کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے اللہ پاک دوزخ میں بھی میرے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، اس کے ذریعے سے چوستا ہوں تو مجھے سیرابی ملتی ہے۔ ایک کافر، ایک اسلام کا دشمن، ایک نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ، ایک وہ کہ جس کے مذمت میں سورہ لہب کو اللہ نے اتارا ہے، وہ سخت کافر میلاد پاک کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ پاک دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی اس دن اس کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے، یہ اللہ پاک اس کے لیے سکون عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی ایمان رکھنے والا، کوئی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے والا اگر میلاد کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرتا ہے، محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، سرکار کی مبارک شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک کا اسے ایسے ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ ایک کافر اسلام کے دشمن کو خدا نے تنہا نہ چھوڑا، اس دن سے اللہ اس کو برکت عطا فرما گا، تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو تنہا کیسے چھوڑے گا؟ ایک سرکار کا نام لینے والے کو کیسے چھوڑے گا؟ تو حاضرین محترم، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد پر خوشی اور مسرت کا اہتمام کرنا یہ طریقہ اہل اسلام ہے، یہ خدا بند قدوس کا ادا کردہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا۔ حبیب پاک علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی، جب پیدائش ہوئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضور آئے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اچانک میری نگاہ کعبے کے دیواروں پر پڑتی ہے، مانت الکعبۃ بارکانها الی المقام، جس حجرے میں سرکار کی آمد ہوئی ہے، خانہ کعبہ اس حجرے کی طرف جھک گیا اور جھک کر اپنی جگہ جا کر خانہ کعبہ جھومنے لگا۔ 3 دن تک کعبہ جھوم رہا تھا اور یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا ولد المصطفی المختار، مختار کائنات کی آمد ہو چکی ہے، اب میرا نور مجھ پر لوٹا دیا گیا ہے، اب میرا طواف کرنے والے آئیں گے، اے مظلوموں اب تک تم پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اب تمہیں انصاف دلانے والے مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے میں نے حبیب پاک کی آمد کی خوشخبری سنی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جس مقدس خاتون نے خدمت رضاعت کا شرف حاصل کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو میں صحیح طور پر کچھ کھلا نہ پائی تھی، کچھ پلا نہ سکی تھی، وہ اونٹنی بھوک کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو میں جب لینے کے لیے آئی کہ تاکہ آقا کی خدمت کروں، خدمت کا مجھے شرف ملے، جب لینے کے لیے آئی حبیب پاک علیہ السلام کو لے کر حضرت اسود کا بوسہ دلانے کے لیے میں لے جاتی ہوں، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرانے کے لیے لے جاتی ہوں، میں کعبے کا طواف کروا کر حضرت اسود کا بوسہ دلانے کے لیے جب میں قریب لے گئی، روایت کے الفاظ حدیث پاک کے کہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ آج تلا خدا کی قسم یہی منظر میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ حجر اسود وہ جنتی پتھر ہے کہ جس کو ہم آگے بڑھ کر چومتے ہیں، جس کو ہم بوسہ دیا کرتے ہیں، فخرج حجر الاسود من مکانہ، حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے۔ میں قریب لے جا کر ابھی آگے بڑھا ہی رہی کہ حضور کو حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکل گیا، حتی التصق بوجہہ الکریم، یہاں تک کہ سرکار کے رخ انور کا بوسہ دینے لگا۔ اس کو منظر کو دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گئی، میں حیرت زدہ ہو گئی کہ پتھر اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ نباتات جمادات یہ اپنی جگہ سے چلنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہے،
یہ چیزوں کے اندر اللہ پاک نے یہ اثر پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ خود سے چل سکے، اللہ پاک کے حکم سے چلے گی۔ تو حجر اسود خود پتھر ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کر رخ مصطفیٰ کا بوسہ دینے لگا۔ یہ تعجب مجھ کو ہوا کہ پتھر یہ بوسہ دے رہا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ حجر اسود اپنی جگہ پر جا کر کہنے لگا یہ تعجب اس بات پر ہے کہ میں پتھر ہو کر نکل رہا ہوں، لیکن سنو، جنت کا پتھر سمجھ کر تم مجھے چومتے ہو، لیکن یہ وہ مصطفیٰ ہے، اللہ نے جنت کو ان کے صدقے میں بنایا ہے، ان کے شہداروں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ جنت کا پتھر سمجھ کر تم مجھے چومتے ہو، یہ وہ مصطفیٰ ہے، ان کے رخ انور کو چوم کر میں ان سے برکتیں حاصل کرتا ہوں، میں ان سے رحمتیں حاصل کرتا ہوں، اور وہ پاور میرے اندر آ چکا ہے کہ قیامت تک وہ بھی آ کر میرا دیدار کرتا جائے گا، مجھے چومتا جائے گا، مجھے بوسہ دیتا جائے گا، اس کے گناہوں کو چوستا جاؤں گا۔ رخ مصطفیٰ کی جو برکتیں میرے لیے ہے وہ برکتیں قیامت تک میرے اندر باقی ہے۔ حضرت اسود حبیب پاک کے رخ انور کا بوسہ دینے لگا، اور وہ اونٹنی پر جب میں بٹھا کر لے جانے لگی اونٹنی کو، اور میں چلنے کے لیے اس کو ہاتھ میں لگی تو اونٹنی چل نہیں رہی تھی۔ لاکھ میں نے کوشش کی کہ اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ خانہ کعبہ کی طرف ایک مرتبہ سجدہ کی، پھر اٹھ گئی۔ اونٹنی نے 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک تیرا شکر ہے، دنیا میں اونٹنیاں تو کروڑوں ہے، کروڑوں سواریاں دنیا میں ہے، مگر کہ میرا کیا نصیب ہے کہ اتنا مصطفیٰ پہلی سواری مجھ کو بنانا ہے۔ اونٹنی پر بٹھائی، تیزی کے ساتھ اونٹنی چلنے لگی۔ سہیلیاں کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا اونٹنی کی سواری وہی ہے؟ کیا سواری کو تم نے تبدیل کر لیا ہے؟ ذرا اپنی سواری کی رفتار کو کم تو کر لو، اتنا تیز مت بڑھاؤ، گود میں نومولود بچہ ہے، گود میں شہزادہ موجود ہے، اتنی تیزی سے کیوں چلا رہی ہو کہ سواری کو تم نے تبدیل کر لیا؟ ارے یہ وہی سواری تھی جو آ رہی تھی تو کمزوری کی وجہ سے صحیح چل نہیں رہی تھی، اب دوڑنے لگ رہی ہے۔ حلیمہ صاحبیہ پکار کر کہنے لگی خدا کی قسم، میں نے اونٹنی کو چلنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا، میں تو اس کی رسی کو چھوڑ دی ہوں، لیکن یہ اونٹنی اپنی مرضی سے تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گئے ہیں۔ سوار اس پر امام الانبیاء ہے، تو ایسی عجب جان اس کے اندر آ گئی، لاکھ رکانے کے بعد بھی وہ رک نہیں رہی، بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے، اپنے گھر میں لے گئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر لائی، اور حال یہ تھا کہ جب رات کا وقت ہوا تو اس وقت گھر کے اندر سے اتنی روشنی آنے لگی کہ وہ روشنی کی وجہ سے آس پاس کے جو گھر تھے وہ بھی روشن ہونے لگے، وہاں تک روشنی پہنچنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بڑی غربت اور بڑی قحط سالی کے دن گزر رہے تھے، غربت اور فاقہ چل رہا تھا، اور چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل تک صحیح طور پر موجود نہ تھا۔ بعض سہیلیوں نے کہا حلیمہ کل تک تو تمہارے پاس تیل تھا نہیں چراغ میں جلانے کے لیے، اتنا تیل کیوں استعمال کر رہی ہو؟ ابھی غربت ہے، ابھی فاقہ چل رہا ہے، ابھی اتنے زیادہ پیسے ہیں نہیں، تیل ذرا کم استعمال کیا کرو، تمہارے گھر کی روشنی ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہے، ذرا چراغ میں تیل کم ڈالا کرو۔ آپ نے پکار کر انہیں اپنے گھر بلایا، فرمایا خدا کی قسم کوئی چراغ میں نے نہیں جلایا ہے، کوئی چراغ میں نہ تیل ڈالا ہے نہ چراغ میں نے جلایا ہے، اگر یقین نہ ہو رہا ہے آ کر میرے گھر میں دیکھو۔ گھر میں آ کر دیکھا گیا تو گھر کے کسی کونے میں چراغ نظر نہ آیا، ایک کونے میں آمنہ کے لال کا چراغ تھا کہ جس کی وجہ سے سارا گھر روشن اور منور ہونے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی برکت سے گھر ایسا روشن اور منور ہونے لگا۔ فرماتی ہے کہ چراغ کو میں نے بجھا ہی دیا ہے، چراغ کا کام اب نہ رہا ہے، اس لیے کہ نور والے مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے، تو چراغ جلاؤں کیوں، اس کی نوبت ہی کیوں آئے۔ رخ مصطفیٰ کی برکت سے گھر کا ایک حصہ روشن اور منور ہونے لگا۔ فرمایا محترم، یہ خوشی اور یہ مسرت کے جو حبیب پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ شان اور یہ عظمت اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایسی سعادتیں، ایسی برکتیں میلاد کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں، محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہوتا اس میں یہ ہے یا تو سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، یا سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، یا اطعام کا اہتمام کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی مدحت اور آپ کی مبارک شان کو تقریری انداز میں بیان کرتے ہیں، یا نظم کے انداز میں، نعتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہر دو اعتبار سے عظمت مصطفیٰ کی
شان اور عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا حال اس موتی کی طرح ہے جو اگر پرویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اگر موتی کو پرویا نہ جائے، اگر رکھ دیا جائے اس کو اسی طرح، تو اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو عظمت مصطفیٰ کی یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ انسان کے عقل جہاں اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں، ابھی وہاں سے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ بیان کسی سے ہوا نہ ہو سکا۔ اللہ پاک نے حبیب پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے حضور کا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد عظمت والی ذات اگر کسی کی ہے وہ امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر موجودات، نور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ